اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجملین الامجدین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، اس علاقہ کے تمام مرحومین کے لیے اور ہمارے زیدی برادران کے خانوادہ کے مرحومین کے لیے، قزلباش فیملی کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، ذاکرین کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں
اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے شب جمعہ ہے، شب قبولیت دعا ہے، شب امام زمان ہے، بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی تیسری مجلس ہے اور عنوان گفتگو جیسا کہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا جا رہا ہے، کل کے سلسلہ گفتگو میں یہ پہلو بیان کرنا چاہتا تھا کہ جو تمہید میں ہی وقت تھوڑا وہ بات عرض کرنا ضروری تھی تاکہ آج کی گفتگو کے لیے وہ تمہیداً آپ تک بات پہنچے کہ سلسلہ مہدویت کی بنیاد اور اساس دو چیزیں ہیں، ایک امامت، دوسرا ہدایت، یعنی وہ آنے والی ہستی امام بھی ہے اور مہدی بھی ہے، تو امامت کے ساتھ بھی اس آنے والی ہستی کا تعلق ہے اور ہدایت کے ساتھ۔ اسی لیے میں نے عنوان گفتگو سورہ انبیاء کی جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ آج عرض کر رہا ہوں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، پروردگار فرما رہے ہیں ہم نے ان کو أَئِمَّةً امام بنائے، ہم نے ایک امام نہیں بنایا، امام بنائے۔ اب تمام علماء سے پوچھ لیں امام کی جمع ائمہ ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالمین نے سورہ انبیاء میں اور سورہ سجدہ میں، سورہ انبیاء کی آیہ نمبر 73 میں اور سورہ سجدہ کی آیہ نمبر 24 میں اس آیہ مجیدہ کو دو جگہ البتہ اور جگہ بھی تکرار فرمایا ہے، لیکن یہاں ایک معنی اور مفہوم پہلے لفظوں میں ذکر کیا ہے اور جمع کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنائے یا ان میں امام بنائے، تو ایک امام کا ذکر نہیں ہو رہا، ائمہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور بنانے کی نسبت بھی خدا اپنے سے دے رہا ہے۔ تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے ایک امام نہیں بنایا، امام بنائے ہیں۔ اب کیوں بنائے؟ یہدونا بامرنا، پروردگار فرما رہا ہے میں نے ان کو امام بنایا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ سورہ قصص کی آیت میں آیا میں یہ بھی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ کچھ امام ایسے ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ امام وہ ہیں جو ہدایت کے نتیجے میں جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے آپ ماشاءاللہ روزانہ جس محبت سے سماعت فرما رہے ہیں، باتیں بنیادی آپ تک پہنچ جائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ جس تناظر میں جس رخ سے گفتگو کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں آپ تک بات اسی رخ سے پہنچ رہی ہے اور آپ توجہ فرما رہے ہیں، اس لیے میرے لیے یہ حوصلہ افزائی کا سبب ہے کہ اس پہلو سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، روایتی انداز سے ہٹ کر۔ پروردگار نے دو طرح کی امامتوں کا ذکر کیا ہے، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، امامت ہدایت کا بھی، امامت نار کا بھی۔ خدا نے فرمایا کہ کچھ امام ایسے ہیں جو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور کچھ امام ایسے ہیں جو ہدایت کے نتیجے میں جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو گویا پتہ چل گیا کوئی شخص بغیر امام کے نہیں ہے، آپ نے توجہ فرمائی ہے، کوئی شخص بغیر امام کے نہیں، امام یعنی رہبر کے بغیر نہیں۔ اب یہ طے اس نے کرنا ہے کہ جس کے پیچھے ہے وہ کہاں جا رہا ہے، یہ وہیں جائے گا جو پیچھے چلنے والا ہے، جہاں اس کا رہبر جائے گا۔ تو گویا خدا ان دونوں آیتوں کے ذریعے ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہر کسی کے پیچھے نہ چلنا، دیکھ لینا جس کے پیچھے چل رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو گویا انسان اپنی زندگی میں یا جس کے پیچھے چل رہا ہے وہ جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں۔
اب ایک جملہ ضرور کہوں گا، دونوں جگہ ذرا بات مشکل ہے، آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ سورہ قصص کی آیہ نمبر 41 میں پروردگار نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، انہیں امام قرار دیا۔ وہ کون ہے؟ یدعون، وہ بلاتے ہیں، الی النار، جہنم کی طرف۔ توجہ فرمائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور خدا فرماتا ہے قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ توجہ، بعض لوگوں نے اسی سے استدلال کیا، کہنے لگے جس طرح امام ہدایت خدا نے بنائے، امام النار بھی نعوذ باللہ خدا نے بنائے، تو لہٰذا اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو اس کی نسبت بھی خدا کی طرف ہے، جنت میں جا رہا ہے اس کی نسبت بھی خدا کی طرف ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جعلنا ہے۔ سنیے گا، میں چلے حوالہ بھی دے دوں، جو دوست اس حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ حضرت شیخ محسن علی ندفی صاحب کی تفسیر الکوثر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، موجود ہے۔ آپ اسی سورہ قصص کی، میں نے وہ آیہ مجیدہ بھی نکال لی، سورہ قصص کی آیہ نمبر 41 کے نیچے تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ توجہ فرمائیں۔ یہ جعلنا سے جن لوگوں کو دھوکا ہوا ان کے لیے وہ قرآن مجید کی 3 آیتوں سے استدلال کرتے ہیں، 3 آیتوں سے، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ چونکہ بات ذرا بڑی خطرناک ہے کہ اللہ کی طرف نسبت ہے، تو نسبت کا معنی کیا ہے سنیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جعلنا سے جو استدلال کیا ہے کہ وہاں بھی جعلنا یہاں بھی، کہتے ہیں غلط ہے۔ دلیل کہتے ہیں قرآن مجید کی 3 آیات اس پہ گواہ ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 13، سورہ انعام کی آیہ نمبر 25 اور سورہ انعام کی پھر آیہ نمبر 123۔ توجہ فرمائیں کہ میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، خدا فرماتے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دیا، سخت کر دیا۔ تو کیا معنی اللہ سخت کرتا ہے؟ نا، کیا معنی ہے؟ خدا کہتا ہے کہ جب ان کے سامنے میرے دلائل، میرے حقائق، میرے انبیاء کے معجزات پیش کیے گئے، واضح نشانیاں، تو انہوں نے ہٹ درمی دکھائی اور مسلسل ان آیات اور بینات اور معجزات کا انکار کرتے رہے۔ خدا کہتا ہے ان کے انکار کے نتیجے میں ان پر حجت تمام ہو گئی۔ تو اب جعلنا کا معنی کیا؟ خدا کہتا ہے اب میں نے ان پر حجت اتمام کر کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ یہ جو اللہ انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اس کا نام ہے جعلنا۔ سنیے گا، توجہ فرمائیے گا، بات علمی ہے، وہ عام ڈگر کی نہیں ہے، اور الحمدللہ یہاں اس طرح کی باتوں کا ماحول بن گیا ہے، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے واضح بھی چیزیں ہوتی رہیں۔ تو جعلنا کا معنی ہر جگہ یہ نہیں کہ اللہ نے بنایا۔ فرماتے ہیں جب جعلنا کے بعد، بڑی وہ کہتے ہیں کی پوائنٹ آ رہا ہے، جب جعلنا کے بعد ایسی شے کا ذکر آئے جو اس طرف دلالت کرے جو نیکی کے مقابلے پر ہے، جعلنا کے ساتھ ایسی شے کا ذکر ہو جو ہدایت کے منافی ہے، تو کہتے ہیں وہاں جعلنا کا معنی یہ ہوتا ہے چونکہ یہ ہدایت کے سامنے آ گئے، اللہ نے انہیں دعوت دی تھی انبیاء کے ذریعے کہ ہدایت کا انتخاب کرو، انہوں نے اپنی مرضی سے ہادیان برحق کا انکار کیا۔ اللہ کہتا ہے جیسے انکار میں یہ سخت ہوتے گئے، اب میں نے کیا کیا، یہ امام ہدایت تو میں نے بنائے تھے، یہ اس کے مقابلے پہ آ گئے، تو اللہ کہتا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ یہ حال پر چھوڑنے کو ہی اللہ کا عذاب کہتے ہیں۔ یار آج توجہ فرمانی ہے، باتیں تھوڑی شب جمعہ ہے، توجہ فرمانی ہے، اور بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، شیعہ منبر سے مجالس کے اس ماحول میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے عذاب کا معنی ہر وقت یہ نہ سمجھنا کہ انسان پر کوئی ایسا عذاب آ جائے کہ وہ تنگ دست ہو جائے، اس کے پاس رزق نہ رہے۔ توجہ، وہ تنگ دستی ہو جائے، نہ، تنگ دستی اللہ کا عذاب نہیں، آزمائش ہے۔ تنگ دستی ہر جگہ
عذاب نہیں آزمائش ہے۔ سننا بات بڑی اہم ہے۔ پتہ ہے قرآنی اصطلاح میں اللہ کا خطرناک عذاب، خطرناک معنی کو سمجھنا، اللہ کا سب سے بندے کے حق میں خطرناک عذاب کا پہلو کون سا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ خدا رزق چھین لے، وہ یہ ہے کہ خدا رزق کی فراوانی کر کے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ بات پہ توجہ فرمانا ہے مشکل، ہے مشکل، لیکن سمجھنے کی کوشش کرنا آپ کی عملی زندگی میں بڑی فائدہ مند ہوگی۔ کیوں میں نے کہا کہ اللہ کے عذاب کا خطرناک پہلو یہ نہیں کہ انسان سے وسائل چھین لیے جائیں، بلکہ اللہ کے عذاب کا سب سے اہم پہلو اور خطرناک پہلو، اور جب اللہ بندے کو مہلت نہیں دینا چاہتا کس کی؟ بخشش کی، توبہ کی، تو اللہ یہ نہیں کرتا اس کا رزق چھین لے، تنگ دستی دے دے۔ خدا اسے اس کے حال پہ چھوڑنے کا معنی یہ ہے، رسی دراز کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو فراوانی وسائل میں، رزق میں غرق کر دیتا ہے۔ نہیں توجہ ہے؟ کیوں میں نے کہا اب وہ دوست جو میری بات کی طرف متوجہ ہیں انہیں سمجھ آئے گی۔ دلیل دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں ائمہ کی روایات کی روشنی میں، اللہ جب بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو رزق کی فراوانی نہیں کرتا، تنگ دستی کرتا ہے، انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ نہیں توجہ ہو گئی؟ لے جملہ بڑا پیارا آ گیا ہے زبان پہ، نعمات کی کمی اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے اور نعمات کی فراوانی غفلت کا شکار کرتی ہے۔ چلے میری بات شاید مشکل ہو رہی ہو، لو مثال سے ایک ایک دوست تک بات پہنچے گی۔ مجھے بتاؤ فرعون پر اللہ کا عذاب تھا یا نہیں؟ بولے تھا تو وہ تنگ دست تھا۔ فرعون پر اللہ کا یہی عذاب تھا نا کہ اللہ نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ کس کے نتیجے میں؟ جب وہ اللہ کے نمائندے کے مقابلے پہ آ کے ہٹ درمی پہ اتر آیا۔ نہیں اور بات آسان کرتا ہوں، بنو امیہ بنو عباس پہ اللہ راضی تھا؟ بولے راضی تھا؟ تو ان کے پاس دنیا کی فراوانی رہی یا نہیں؟ بولے یہ وسائل، یہ عہدہ، یہ شہرت، یہ عیش و عشرت رہی یا نہیں؟ رہی نا۔ ہارون الرشید کی عیاشی کی کہانیاں آج بھی تاریخ کی کتب میں موجود نہیں، بنو امیہ کی، بنو عباس کی۔ تو یہ تاریخ بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو۔ اللہ کے عذاب کی بدترین شکل یہ ہے کہ اللہ جب بندے کو توفیق توبہ سلب کر لیتا ہے اس کی ہٹ درمی کے نتیجے میں، تو اللہ رزق چھینتا نہیں، فراوانی رزق میں غرق کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے جس فرعون کو بھی غرق کرنا ہوتا ہے اسے اسی فراوانی میں غرق کر کے غافل کر دیتا ہے۔ اب وہ اس دور کا فرعون ہو یا اس دور کا فرعون ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ لے آپ نے توجہ فرمائی، مجھے حوصلہ ہوا، بات کو اور بلند کرتا ہوں اور ایسی مثال دیتا ہوں جو شیعہ سنی بھائی اور آپ کے ذہنوں میں بھی واقع آتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ممبر سے، بعض لوگ سوچتے ہیں، دل میں سوچ لیتے ہیں، زبان پہ نہیں کہتے، بعض دوست میسج کر دیتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، روابط آسان ہو گئے ہیں، پوچھتے ہیں یا نوجوان بھی پوچھتے ہیں کہ کربلا میں اتنا ظلم ہوا تو ہم نے دیکھا جتنے کربلا میں حسین کے قاتل تھے وہ واقعہ کربلا کے بعد بھی زندہ رہے، چند پر یہ عذاب آیا نا، چند پر، بہت کم پر، شمر پر عذاب نہیں آیا۔ میں یہ لفظ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا شمر بعد از قتل حسین زندہ نہیں رہا؟ بولیں تو صحیح، رہا۔ عمر صاحب، یزید زندہ رہا، ملعون ابن زیاد، یہ سارے قاتلان حسین تھے یا نہیں؟ زندہ رہے نا، 2 سال 3 سال، جب تک حضرت امیر مختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے، زندہ رہا نا۔ یہ سارے قاتلان حسین زندہ رہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ زندہ رہے ان پہ عذاب نہیں آیا؟ نہیں، سننا، ان قاتلان حسین میں ایک قاتل حسین دکھاؤ تاریخ میں جس کی توبہ درج ہو۔
ہر کسی کے لیے میری بات نہیں تھی، معذرت چاہتا ہوں، میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں۔ ان میں سے کسی ایک کی توبہ دکھاؤ، ہے توبہ؟ ہے؟ تاریخ میں لکھی ہے؟ نہیں۔ اللہ نے 2 سال 3 سال 4 سال زندہ رکھ کے یہ بتایا کہ یہی میرا عذاب ہے۔ بھائی میری بات پر توجہ فرمانا، یہی عذاب ہے کہ اس گناہ کے نتیجے میں ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیا کہ اب یہ توبہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، اب جملہ کہہ رہا ہوں آپ، اور اس پہ آپ سب میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ایک اور کام بھی کیا، ایک تو یہ عذاب تھا نا، دوسرا انہیں زندہ رکھ کے کسی ایک کی توبہ کو تاریخ میں درج نہ کیا، اور نہ کسی نے توبہ کی۔ کیوں؟ تاکہ حسینیوں کے لیے قیامت تک ان پہ لعنت کا جواز مل جائے۔ ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، میری بات کی معنویت تک پہنچے ہو۔ اگر اسی وقت قتل حسین کے بعد ان سب پر عذاب آتا اور یہ مر جاتے تو کئی یزیدیوں کو دلیل مل جاتی کہ وہ توبہ کر سکتے تھے، مہلت نہیں ملی۔ اللہ نے مہلت دے کر، توبہ کی توفیق نہ دے کر، قیامت تک ہر حسینی کو جواز دے دیا۔ بڑی مہربانی، سلامت رہیں۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ جواز دے دیا کہ جب انہوں نے توبہ نہیں کی تو اس کے مریدوں کی بات کی کیا حیثیت ہے۔ میری بات پہ توجہ فرمانا، میں نے کسی ایک خمسے میں یہ جملہ کہا تھا، چونکہ بار بار باتیں سوال ہو جاتے ہیں میڈیا پہ، لوگوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، اور کچھ عجیب و غریب شکل کے انسان آ گئے اور کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے یزید ملا ہے۔ اسے خواب میں یزید مل گیا، چونکہ جو جیسا ہو ویسا ہی ملتا ہے۔ یا آپ کو ایک بات لطیفے کے طور پہ سناتا ہوں۔ ایک بڑا اسی طرح ناسبی انسان تھا، تو تنزن باتیں کر رہا تھا۔ تنزن مجھے کہتا آپ کا 12واں امام کہاں ہے؟ میں نے کہا جہاں جیسے حضرت عیسیٰ ہیں جیسے۔ کہتا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے، یہ کیسے زندہ ہیں؟ 2-3 دفعہ اس نے کہا۔ سارے دوسرے اہل سنت دوست بڑے معقول تھے، انہوں نے کہا یار بات قمی صاحب کی، لیکن وہ طنز کر رہا تھا۔ ملا کہہ رہا تھا کیسے زندہ ہیں؟ میں نے کہا بتاؤ یزید زندہ ہے، شیطان زندہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگا وہ امام کے لیے شیطان کی مثال۔ میں نے کہا امام کے لیے تھوڑی دی ہے، تیرے لیے دی ہے۔ آئے آئے، میں نے کہا جس کا جس سے تعلق ہے وہ اسی کی زندگی مانے گا، جس کا شیطان سے تعلق ہے وہ شیطان کو زندہ مانے، اور جس کا نمائندہ رحمان پر ایمان ہے۔ چلے یہ بات اب زبان پہ آ گئی تو کہہ دوں، پھر اس طرف پلٹتا ہوں۔ اور اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ نے بخش دیا، یہ پرانا یہی ہے نا رٹا رٹایا سوال، اگر اللہ نے بخش دیا، اگر بخش دیا۔ لو سنو، جو کہہ رہے ہیں اگر بخش دیا، گویا وہ مان رہے ہیں ابھی بخشا نہیں۔ آپ نے توجہ فرما لی ہے۔ جو کہہ رہے ہیں اگر بخش دیا، اس کا معنی ہے کہ وہ مان رہے ہیں کہ ابھی بخشا نہیں، تو ابھی تو مجرم مان رہے ہونا، ورنہ بخشش کس بات کی؟ توجہ ہے بھئی، اگر بخش دیا کہنا دلیل ہے کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، تو ابھی تو مجرم ہے نا۔ تو جب تک یزید مجرم ہے، لعنت کا حقدار ہے، بخشش کے بعد اگر اللہ نے بخشا تو فیصلہ کر لیں گے، جب تک نہیں بخشا تب تک روکنے والا بھی جرم میں شامل ہے۔ ایسا ہے نا، جب تک نہیں بخشا، اب یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب تک نہیں بخشا تو کہہ رہے ہیں وہاں اگر اللہ نے، تو وہاں کی بات ہے نا، یہاں تو نہیں ہے نا۔ بخشش کا معنی کہ محشر میں، میدان محشر میں اگر اللہ نے بخش دیا،
تو آپ کو یاد ہوگا ان علاقوں میں تو وہ بہت آتے تھے، قاری جان محمد صاحب، ہم نے بچپن میں سنا، وہ پنجابی میں بڑا لطیف جملہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کو یزید کا حامی بیان کر رہا ہے، اور کہتا ہے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ قاتل حسین کو بھی بخش دے۔ سننا کہتے تھے اللہ کی رحمت کو وسیع کرنے لگے یہ یزیدی۔ اب میں اہل سنت بھائیوں کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، یزیدی ان کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں، نظریہ نہیں، زبان پر بھی نہیں لاتے۔ جو یزیدی یہ کہتے ہیں اگر اللہ نے بخش دیا، یزیدی کہتے ہیں اللہ نے بخش دیا، وہ فرماتے تھے اللہ کی رحمت کا دائرہ وسیع اتنا کرتے ہیں کہ یزید کو حسین کا قتل بھی اللہ بخش سکتا ہے، اور کہتے ہیں اللہ کی رحمت کو سمیٹیں، تنگ کریں تو اتنا تنگ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں شیعوں کی چھوٹی سی لعنت بھی اللہ نہیں بخشے گا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، وہ کہتے ہیں اتنا بڑا جرم قتل تو بخشا گیا اور چھوٹی سی لعنت اللہ نہیں بخشے گا۔ سننا وہ کہتے تھے کہ لعنت کرنے والے کو تو اللہ پہلے بخشے گا، کیونکہ یہ لعنت کرنے والا لعنت اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کی یزید سے ذاتی دشمنی ہے، یہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ یہ نبی کے نواسے کا قاتل ہے۔ توجہ ہے؟ چلیں بات جو عرض کر رہا تھا، یہ اللہ کی عذاب کی ایک قسم ہے، معذرت چاہتا ہوں میں، اب چلیں دلیل بھی دے دوں۔ نہج البلاغہ میں میرے اور آپ کے آقا و مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کی حکمت میں فرماتے ہیں جب گناہوں کے باوجود تمہارے اوپر نعمتوں کی فراوانی جاری رہے، سننا بھئی مولا فرما رہے ہیں گناہوں کے باوجود جب نعمتوں کی فراوانی جاری رہے تو ڈر جاؤ۔ مولا فرما رہے ہیں کیوں ڈر جاؤ؟ کہ کہیں اللہ تمہیں انہی میں غرق کر کے تمہارے حال پہ نہ چھوڑ دے۔ حال پہ چھوڑنے کا بڑا کیا معنی ہے؟ چلو یہ بھی معنی کر دو، حال پہ اللہ جب چھوڑ دیتا ہے تو پہلا نتیجہ جس بندے کو اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دے کیا ہے؟ اس کے لیے گناہ نہیں رہتا، وہ گناہ پہ اتراتا ہے، گناہ سے لذت لیتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں جوانوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، جب تمہارے دل میں گناہ یاد آئے اور تمہیں لذت محسوس ہو اور اسے یاد کر کے سمجھ لو خدا کا عذاب آ گیا۔ اگر گناہ یاد کر کے زندگی میں شرمندگی محسوس ہو تو سمجھ لو خدا بخشنا چاہتا ہے۔ میری بات کا توجہ بھی ہے؟ ہاں، گناہ کو یاد کر کے لذت لینا اور اس پہ اترانا یہ اللہ کے عذاب کی قسم ہے۔ اور کہتے ہیں گناہ یاد آئے اور دل میں شرمندگی کا احساس ہو جائے، سمجھ لو اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ چلیں اب اسی تناظر میں شب جمعہ ہے یار، یہ باتیں بھی ہماری مجالس کا حصہ ہیں، بلکہ یہی اصل مجلس ہے جو اگر ہمیں حسین تک نہ لے جائے وہ مجلس کیسی، جو ہمیں در حسین پہ نہ جھکائے وہ مجلس کیسی۔ جملہ اور بدل دوں، جو کم از کم ہمیں حر بننے کی صلاحیت پیدا نہ کرے۔ بھئی ہم سب گناہگار ہیں، اپنی اخلاقی بیماریاں لے کر حسین جیسے حکیم، وہ حکیم جو خدا نے بنایا ہے، جو حسینی امراض، جو جسمانی نہیں روحانی امراض کا علاج کر، جسمانی امراض کا بھی علاج ہے، شفا ہے، یہاں شفا جسمانی اور روحانی دونوں ہیں، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جسمانی امراض سے زیادہ سخت روحانی امراض۔ روحانی امراض کیا ہے؟ غیبت، جھوٹ، ظلم، کینہ، بغض، والدین کی نافرمانی، حقوق کو ادا نہ کرنا، واجبات کو ادا نہ کر کے پرواہ نہ کرنا، یہ روحانی امراض ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ساری رات جاگنے والا 10 منٹ نہیں 5 منٹ 2 رکعت نماز پہ دیکھ لینا 5 منٹ بھی نہیں لگتے، 2 رکعت نماز واجب بھی صرف ادا کرے 3 منٹ وہ یہ عبادت نہیں کرنا۔ سوال ہے کیوں، کیسے؟ اور پھر آرام سے سو گیا، اللہ کو سجدہ کیے بغیر سو گیا، ساری رات جاگا اور صبح سو گیا،
معذرت چاہتا کیوں؟ یہ دل سخت ہو گیا. سختی یہ دل کی علامت ہے. جب دل ایسے سخت ہو جائے پھر انسان نافرمانی کر کے شرمندہ نہیں ہوتا. معذرت چاہتا یہ اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان گناہوں پہ گناہ کرتا رہے. سن لینا اصول کافی کی روایت ہے. اصول کافی معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ دنیا میں بھیجتا ہے تو انسان کے دل پہ اللہ دو نقطے لگا دیتا ہے. معصوم فرما رہے ہیں ایک سیاہ ایک سفید. میری طرح متوجہ رہنا ہے ماشاءاللہ. ایک سیاہ نقطہ ایک سفید. معصوم سے پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یہی سیاہ اور سفید نقطہ ہی اس کے انجام کا ذریعہ بنتا ہے. کیسے؟ مولا نے فرمایا, امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جب دل پہ دو سیاہ نقطے, ایک سفید ایک سیاہ ہے, جیسے یہ بلوغت میں قدم رکھتا ہے, بالغ ہوتا ہے, اگر یہ نیکی کرے تو فرماتے ہیں وہ سفید نقطہ بڑھتا جاتا ہے, بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نیکیاں بڑھاتا جاتا ہے, وہ نقطے کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں جتنا یہ اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھتا جاتا ہے سفید نقطے کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے اس کے پورے دل کو سفید نقطہ گھیر لیتا ہے. توجہ, معصوم فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں نا فلاں کا دل نورانی ہے, یہی معنی ہے. پوچھا صحابی نے مولا کیسے پتا چلے میرا دل نورانی ہے؟ فرمایا جب تمہارا دل نورانی ہو جائے تو تمہیں چھوٹا گناہ بھی بڑا لگتا ہے. نہیں توجہ نہیں ہوئی. یہ میں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اگر کوئی شے میرے گر جائے تو نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی, کم آئے گی. اور اگر سفید پہننا ہو تو اتنا سا داغ بھی نمایاں ہو جائے گا. بس یہی ہے, جس کا دل نورانی ہوتا ہے اسے چھوٹا گناہ بھی بڑا لگتا ہے. معصوم فرماتے ہیں یہی اس کے دل کی نورانیت کی دلیل ہے. چھوٹا گناہ چونکہ بڑا لگتا ہے لہذا گناہ کو ٹالتا نہیں, جلدی توبہ کر لیتا ہے. سنیں گے اس کا برعکس کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اگر انسان اس طرف چل پڑے برائیوں کی طرف تو وہ سیاہ نقطہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. یہی سیم ہوتا ہے, پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ سننا یار, معذرت چاہتا ہوں سننا. ایام عزا کے آخری ایام ہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں, جو خوش قسمتی ہے میری اور آپ کی. توجہ فرمانا, شب جمعہ ہے, شب امام زمان ہے, شب توبہ ہے, اپنے مولا حسین کو راضی کرنے کی شب ہے. معصوم فرماتے ہیں سیاہ دل کی کیا نشانی ہے؟ سفید کی نشانی یاد ہے نا, چھوٹا گناہ بھی بڑا لگتا ہے. معصوم فرماتے ہیں برعکس ہے, دل سیاہ ہو جائے تو بڑا گناہ بھی چھوٹا لگتا ہے, پھر گناہ ہی نہیں لگتا. ایک وقت یہ تھا, یہ یزیدیوں کے دل سیاہ ہو گیا, فرعون کا دل سیاہ ہو گیا. سننا, اللہ اسی سیاہی دل کو جعلنا کہہ کے بتاتا ہے کہ جب انہوں نے ائمہ خدا کا انکار کیا اور اس انکار میں آگے بڑھتے گئے تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں کو سیاہ کر کے دو راہیں لوگوں کے لیے واضح کر دی, چاہے وہ نیکی کی طرف چلے چاہے برائی کی, چاہے ہدایت کا چاہے گمراہی کا. فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے ائمہ خدا کے مقابلے پہ آ گئے تو اب ان کے پیچھے چلنے والے وہاں ان کے پیچھے اٹھیں گے اور وہ ائمہ خدا کے پیچھے چلنے والے ادھر اٹھیں گے. میں نے یہ ٹیکنیکل بات اس لیے کی کہ آپ کو اصل مسئلہ سمجھ میں آ جائے, آسان کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں نے حسین ہی بنایا ہے, یزید اور یزیدی مقابلے پہ آ کے یزید خود بنے ہیں. اللہ کہتا ہے جب یہ یزیدی یزید بن گئے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا اور تمہارے سامنے دونوں کردار واضح کر دیے. تمہارا دل چاہتا ہے تو حسین کے پیچھے چلو, تمہارا دل چاہتا ہے تو یزید کے پیچھے چلو, جس کے پیچھے چلو گے وہی ہوگی. یہ معنی ہے. ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے. نہیں یار, بلند آواز سے صلوات آخر تک, آخر تک. چلے ایک جملہ اور دے دوں. سورہ قصص کی 2 آیات 41 اور 42
اس میں اللہ نے ایک نشانی یہ بتائی، توجہ پھر بڑی، وہ کہتے ہیں دقیق بات ہے، قرآنی بات ہے اور علمی بات ہے، اس لیے اسی انداز میں کروں گا۔ ایک دلیل یہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اللہ کہتا ہے انہیں امام بنا، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، غور کرنا، یہ بلاتے ہیں جہنم کی طرف۔ اللہ نے جہنم کی طرف بلانے کی نسبت ان کی طرف دی، اپنی طرف نہیں۔ لیکن ادھر جو امام ہدایت ہے ادھر کیا کہا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ ماشاءاللہ، جن دوستوں نے توجہ فرمائی، ائمۃ النار ادھر بلا رہے ہیں، اللہ نہیں کہتا جہنم کی طرف جاؤ، لیکن ہدایت کی طرف جو بلا رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلا رہے، اللہ کہتا ہے میرے حکم سے بلا رہے ہیں۔ تو بات واضح ہو گئی، ائمہ ہدا اور ائمۃ النار۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، دنیا میں دونوں طرح کے امام قیامت تک چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ تو یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہی امامت ہے، تو ہمیں بتا کے جائیں وہ ائمہ ہدا کون ہے؟ فرمایا ہدایت کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت۔ اشارہ کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے، میرے ساتھ رہنا۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ حسنین جنت کے سردار ہیں، تو بتا دیا یہ امام جنت ہیں، تو قیامت تک یہ ہے امام جنت۔ اب جو بھی ان سے نکلے گا، توجہ ہے، اسی لیے تو ہم نے فرمایا یا علیو انت قسیم النار والجنہ، آئے ہائے، اے علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، تقسیم کرے گا، تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ سننا، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے کیسے ہیں؟ ائمہ ہدا، ائمہ نار۔ میں ائمہ ہدا بتا رہا ہوں، ادھر میں نے نہیں جانا، میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ البتہ جب آپ کو حق کا پتہ چل جائے تو باطل خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ میں نے کچھ کہہ دیا ہے بھائی، توجہ فرمانا، جب حق کی شناخت ہو جائے تو حق کے مقابلے پہ کبھی حق نہیں آتا۔ نہیں توجہ ہوئی؟ چلیں آپ جیسے دوستوں کو دیکھ کے بات کہہ دیتا ہوں، قاعدہ کلیہ قرآنی یہ ہے، باطل باطل کے مقابلے پہ آتا ہے، حق حق کے نہیں۔ نہیں یار توجہ نہیں ہوئی، دو حق کبھی مقابلے پہ نہیں آتے، یعنی ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، جنگ و جدل نہیں کریں گے، چونکہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں، لڑ نہیں سکتے۔ توجہ ہے؟ ہاں، دو باطل باطل ہو سکتے ہیں، مثلا بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں لڑے، دونوں باطل تھے، دو باطل ہو سکتے ہیں، دو حق مقابلے پہ، یہ قاعدہ کلیہ لے لینا۔ اگر آپ کو یہ پتا چل گیا نا قرآنی نقطہ نظر کے حق کے مقابلے پہ حق نہیں آتا، باطل کے مقابلے پہ باطل آ سکتا ہے، یعنی دو باطل ہو سکتے ہیں میدان میں، اگر ایک حق ہے تو دوسرا حق نہیں ہوگا۔ توجہ ہو گئی ہے؟ میں نے تو بات انہی دوستوں کے لیے کرنی ہے جو دلیل لے کے جائیں، نقطہ نہیں، میں خطابت نہیں کر رہا، میں دلیل دے رہا ہوں۔ اسی لیے شاید سرکار نے فرمایا تھا علی مال حق والحق و مالی، جنہیں بات سمجھ میں آئی ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی بس نا۔ آپ نے حدیث بچپن سے سنی ہوئی ہے، اللہم ادر الحق حیث ماہو دار علی۔ سرکار نے دعا کی ہے، کسی عام بندے نے نہیں، کہ یا اللہ حق کو ادھر پھیر، حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں۔ میرا جملہ تو یاد ہوگا، امت میں اور علی میں یہی فرق ہے، ہم سب ڈھونڈتے ہیں حق مل جائے، اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے۔ سرکار نے یا علی سلامت رہیں، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ متوجہ ہیں؟ بات آخر تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یا اللہ حق کو ادھر پھیر، ادھر جدھر علی جائیں تو بولیے گا۔ شیعہ سنی بھائیوں، سرکار کی یہ دعا قبول ہے یا نہیں؟
تو دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ جدھر علی جائیں گے حق چلا جائے گا، یہی نتیجہ ہے۔ تو سرکار بیان کیوں فرما رہے تھے؟ کیوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سرکار کیوں فرما رہے تھے یا اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائیں؟ کیوں؟ سرکار امت کو امام ہدایت کے پیچھے چلا رہے تھے۔ میں نے جملہ کہا ہے، آپ نے توجہ فرمائی ہے، سرکار امت کو حق کے پیچھے چلا رہے تھے، سرکار امت کو لاہ عمل دے کے جا رہے تھے اپنے بعد۔ کس کا لاہ عمل؟ بتا رہے تھے میں ہوں ہادی، اور ہادی ہوتا ہی وہ ہے جو گمراہی سے بچائے۔ فرما رہے تھے تمہیں گمراہی سے بچانے کا نسخہ دے رہا ہوں۔ کیا نسخہ ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے۔ کیوں؟ فرمایا ممکن ہے تم حق ڈھونڈنے نکلو اور کوئی نہ حق کی جگہ پہ بیٹھا ہو۔ فرمایا ممکن ہے تم حق ڈھونڈنے نکلو۔ دیکھیں بھائی، میں مثال دوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی خدشہ نہ رہے۔ کیا یہ بت کعبے میں 8 ہجری فتح مکہ تک تھے یا نہیں؟ کعبے کے اندر بھی تھے، باہر دیواروں پر بھی لگائے گئے تھے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے چلا جائے کعبے میں جو ہے حق ہے، تو وہ تو انہیں دیکھ کے حق مان لے گا۔ اسے کیا پتا یہ لائے گئے ہیں اور اسے بٹھائے گئے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد حق نہ ڈھونڈنے نکلنا، میرے بعد یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے۔ نہیں، سرکار نے یہ جب فرمایا کہ یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں، تو کیا معنی حق کا؟ آپ کہیں گے حق کا معنی حق نہیں۔ بعض جملے اتنے آسان ہوتے ہیں جب انہیں ہی وضاحت پوچھی جائے مشکل ہو جاتے ہیں۔ حق کا معنی یہ ہے جو مرضی خدا کے مطابق ہو۔ حق کہتے ہی اسے ہیں جو خدا کے قریب کرے، اور باطل اسے کہتے ہیں جو خدا سے دور کرے۔ تو سرکار کیا دعا کر رہے تھے؟ دعا یہ کر رہے تھے یا اللہ تیری رضا ادھر جائے، تیری رضا ادھر جائے جدھر علی جائے۔ تو سرکار نے بتایا کہ خدا اس پہ راضی ہے جو علی کے پیچھے ہے۔ توجہ ہے؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ آخر تک سب مل کے آواز نہیں جاری، نعرہ حیدری برائے خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات۔ متوجہ ہے انشاءاللہ۔ روز بات اصل جو کہنا، اب اصل بات ممبر پہ یہ بات کہہ دیتا ہوں، آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں بات جو ابھی تک کہہ رہا ہوں وہ اصل نہیں، یہ بھی اصل ہے۔ ویسے جو جہاں تک موضوع لے جانا چاہتا ہوں وہ رہ جاتا ہے چونکہ بات کو تمہیدن ہی اتنا آگے پھیل جاتی ہے کہ سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سنیے گا، جملہ جو آج کہہ کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، یہ بھی دیکھیں خدا کا کتنا کرم ہے۔ ارد گرد ہر روز بارش ہو رہی ہے، اور یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کل ہم گئے ڈی ایچ اے، اتنی بارش تھی بہت شدید، یہ رنگ روڈ پہ بہت بارش ہے، اور ادھر آئے تو بارش نہیں تھی۔ تو یہ بھی آپ کی دعائیں ہیں، مجھ جیسے گناہگار کی کہاں ہوں گی، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے زیدی برادران کی ان کے بتا رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے ایک بتایا ہے، ہم وہ عمل کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو، یا اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائیں۔ امت صرف اسی ایک حدیث کو سمجھ جائے، نہیں سننا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ علماء فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں، تو اس کا معنی ہے مولا علی کا کوئی عمل مخالف حق نہیں یار توجہ نہیں ہوگی، جس کا کوئی عمل مخالف حق نہ ہو وہ معصوم ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہی معصوم ہوتا ہے۔ نہیں، یہ جو دوسرا جملہ ہے نا، پہلا ہے یا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، کل وضاحت کروں گا ساتھ اور پاس میں فرق کیا ہے، توجہ ہے نا۔ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اگلا جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر۔ لو آج کی مجلس کا یہ کہتے ہیں خلاصہ، یہ جو آل محمد ہے نا، ان کو ہم یہ مانتے ہیں
کیا سرکار اگر یہ فرما کے خاموش ہو جاتے نا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ تو پتہ چلتا دونوں برابر ہیں. اب فرمایا یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے. تو بتا رہے ہیں حق علی کے پیچھے. تو اب جس کے پیچھے حق ہے اس سے حق پہچانا جائے گا. میں نے جملہ پھر کہہ دیا ہے. لو جملہ اور آسان کرتا ہوں. کائنات میں ہر کسی کو حق کے ساتھ پہچانا جاتا ہے, حق کو علی کے ساتھ پہچانا. ہائے 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 ہائے, توجہ ہے, توجہ ہے نہیں. جملہ جیسا پہنچا ہے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں. سننا دنیا میں ہر کسی کی بات کرتا ہے. میں نے بات کی نا, آپ نے کہا دلیل دے, میں نے دلیل دی, قرآن کی آیت پڑھی, حدیث پڑھی. ایسے ہی ہے نا شرف شاہ جی, ایسے ہی ہے نا. مثلا جیسے ہی آپ نے کہا قمی صاحب یہ بات کی ہے, کہاں سے کی ہے, کہاں سے مراد آپ کی کیا تھی کہ آیت یا روایت پڑھو. تو جب میں نے آیت پڑھی تو پھر آپ نے نہیں کہا کہ یہ آیت حق ہے دلیل دیں, چونکہ آپ کو یقین ہے یہ اللہ کا کلام ہے. یار میری بات پہ توجہ کرنا. تو جس کے حق ہونے کا یقین ہو اس کے بارے میں نہیں ہوتا سوال. اب سرکار نے فرمایا حق ادھر جائے جدھر علی ہوں. تو قرآن اگر حق ہے تو کبھی علی کے مخالف نہیں ہوگا. یار آپ متوجہ ہیں, اگر قرآن حق ہے تو کبھی علی کے مخالف نہیں ہوگا. لو دلیل دے دیتا ہوں. اسی لیے جب جنگ صفین میں کسی نے قرآن بلند کیے, اب کسی سے سمجھتے ہو, اچھا جسے کسی کا پتہ ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں. قرآن بلند کیے ادھر علی کے لشکر میں تھے. آج کی مجلس کا یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے اور بڑا اہم پیغام ہے. یہ جو خارجی ہے نا, خارجی کون تھے؟ چلو آسان کر دیتا ہوں. عبد الرحمن ابن ملجم کس کا قاتل ہے؟ مولا کا. کون تھا؟ خارجی تھا. یہ ہے خارجی. پتہ ہے یہ خارجی کس کے لشکر سے نکلے ہیں؟ مولا علی کے. ماشاءاللہ بزرگ فرما رہے ہیں, درست فرما رہے ہیں. علی کے لشکر سے نکل کے قاتل علی بن گئے. نہیں میں نے جملہ تو آج کہہ دیا ہے, اور ہر کسی کے لیے ہر جملہ بھی نہیں ہوتا. کچھ دوست جو سمجھتے ہیں اجتماعی مسائل کو ان کے لیے کہنا کیا چاہتا ہوں, علی کے لشکر سے نکل کر قاتل علی بن گئے. چلو اور سنگینی بتاؤں, سنگینی ہم سب کے لیے مقام عبرت ہے. تاریخ مقام عبرت اور درس ہوتی ہے. قاتل حسین ابن علی یزید تو تھا, جس نے بلا واسطہ امام کو شہید کیا. وہ کون ہے؟ شمر لانتی نے خنجر چلایا نا, ضرب چلائی. شمر بھی خارجی تھا. پتہ چلے عمر سعد خارجی نہیں تھا, یزیدی تھا. سننا یہ خارجی کیوں امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے؟ یہ یزید کی اتباع میں اور اللہ کی رضا میں آئے تھے. نہیں سننا, یہ لالچ میں نہیں آئے تھے, یہ خدائی کام سمجھ کے کرنے آئے تھے. نہیں توجہ. خارجیت کا یہ مزاج ہے, پاکیزہ ترین انسانوں کو قتل کر کے شہید کر کے اللہ کی رضا چاہتے ہیں. میں نے تو جملے کہہ دیے ہیں. سننا ہر دور کی خارجیت پاکیزہ ترین انسانوں کا قتل بھی کرتی ہے اور اللہ سے جنت کی امید بھی رکھتی ہے. یہ خارجیت کا مزاج ہے. یار بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو توجہ کرنی ہے. خصوصاً جو پڑھے لکھے دوست ہیں, باشعور دوست ہیں, جو مجلس میں بولتے کم ہیں سنتے ہیں, ان کے لیے بھی جملہ ہونا چاہیے. ہر کسی کا بولنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا, اور نہ میری یہ توقع ہوتی ہے, لیکن بات پہنچے. یہ خارجی لشکر علی سے نکل کر قاتل علی, لشکر علی سے نکل کر قاتل حسین. تو اب ہاتھ جوڑ کے غصہ نہ کرنا. پتا چلا صرف علی کے لشکر میں آنا کافی نہیں ہے. بات پہنچنی چاہیے یار, آپ سب کو پیغام ہے. صرف علی کے لشکر میں آنا کافی نہیں ہے. یہ کیوں خارجی بن گئے؟ چونکہ یہ علی شناس نہیں تھے. ہائے ہائے, اگر کوئی آنکھیں بند کر کے لشکر علی میں آ جائے اور علی شناس نہ ہو تو وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. کس سے دھوکہ کھاتا ہے؟ آؤ
قرآن نیزوں پہ بلند کب ہوئے؟ یہ بچوں کو یہ مجلسوں میں باتیں ہوتی نہیں، بڑے بڑے جلسوں میں تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو باتیں کہاں ہوں گی؟ ایسی مجالس میں ہی اتنی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کا شکر کریں ادا، توجہ فرمائیں، آپ کی توجہ سے ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں بار بار، یہ قرآن نیزوں پہ بلا بلند کب ہوئے؟ لشکر علی جیت رہا تھا، آسان بڑھ رہا تھا، اور اس لشکر کی سپہ سالاری حضرت مالک اشتر کر رہے ہیں۔ مالک اشتر کے ساتھ ہے ایک لشکر جس کے وہ سپہ سالار ہیں، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں، دشمن بھاگتے جا رہے ہیں۔ یہ جنگ صفین وہ جنگ ہے جس میں مولا خود آئے، اور کسی نے مولا سے جان چھڑانے کے لیے پورے کپڑے اتار دیے۔ نہیں توجہ ہو گئی؟ یہ امام علی ایک ڈرامہ ہے، ڈرامے کی شکل میں ہے، حقیقت تاریخی حقیقت ہے، اس میں دیکھ لینا کس نے اتارے ہیں۔ تو توجہ فرمائیں گے، وہ اتنی اہم جنگ جیتنے کے قریب، سننا جیتنے کے قریب، جنگ جیتنے والے، اور وہ لشکر علی بڑھتا آ رہا ہے، ادھر شرارت ہوئی جو علی کے مخالفین ہیں۔ ایک بندے نے کہا جلدی کر قرآن نیزوں پہ بلند کر۔ امیر شام سے کہتا قرآن نیزوں پہ بلند کر۔ بھئی یہ آج کی مجلس کا یہ بھی پیغام لے جانا اور سوچنا، علامہ علی نقی نقن کا یہ پوائنٹ اور یہ پہلو میرے دل کو بڑا لگا۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن نیزوں پہ بلند ہوئے تو بڑے بڑے قرآن تھے، ایسے نا بنائے گئے تھے، ان کے آیات لکھی ہوئی تھی چمڑے پہ، تو وہ کہتے ہیں یہ اچانک آ گئے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ تجزیہ کریں نا، انالائز کریں یار تاریخ کے واقعات کو، یہ ایسے ہی آ گئے نہیں تھے نا، وہ بھی جنگ میں ماشاءاللہ پہلے سے تھے، تو کیوں وہ لائے تھے؟ انہیں پتا تھا لشکر علی میں کچھ ہیں جو علی شناس نہیں ہے، اور جملہ بدل جو منظر دیکھتے ہیں پس منظر نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آج کی مجلس کا پیغام دے رہا ہوں، آپ سب کو اپنا سمجھ کر یہ پیغام دے رہا ہوں، جیسے ہی قرآن نیزوں پہ بلند ہوئے، حضرت مالک اشتر اسی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ محسوس کیا میں تنہا رہ گیا، آگے آئے نا، روکا اپنے گھوڑے کو، مڑے دیکھا دور کھڑے ہیں، یہی جو بعد میں خارجی بن گئے، دور کھڑے ہیں، کوفے کے رہنے والے تھے حضرت مالک بھی، اور یہ سارے خارجی بھی کوفی تھے۔ مولا نے حضرت مالک اشتر نے بلا تشبیہ کہا آؤ، کہنے لگے مالک کہاں؟ کہا آؤ لڑیں، وہ سامنے فتنے کا گھر ہے، ختم کر دی۔ کہنے لگے ذرا مالک نظر اٹھاؤ اور اوپر دیکھو۔ اب جیسے مالک نے دیکھا بلا تشبیہ، یوں دیکھا، مڑے، کہنے لگے آؤ، کہنے لگے مالک لگتا ہے تو نے دیکھا نہیں۔ کہا کیا دکھانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں سامنے دیکھو۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگے مالک قرآن ہے۔ فرمایا میں نے دیکھ لیے، پھر بھی لڑو۔ سننا، کہنے لگے مالک قرآن سے لڑے؟ فرمایا یہ میں کب کہہ رہا ہوں قرآن سے لڑے؟ کہنے لگے یہ قرآن ہے سامنے۔ کہا سامنے ہے نا، پیچھے کون ہے؟ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی ہے۔ فرمایا سامنے ہے، پیچھے کون ہے؟ فرمایا یہ قرآن کوئی منصف بنا کے وہ تھوڑے ہی لائے ہیں، یہ تو دھوکے کے لیے لائے ہیں۔ اب حضرت مالک کا تاریخی جملہ، کہنے لگے لڑو، یہ تو لکھا ہوا قرآن ہے، ہمارے پاس تو حقیقی قرآن ہے۔ بے توجہ ہے میری بات پہ، لو نتیجہ دے رہا ہوں۔ حضرت مالک اشتر نے کہا میں اس قرآن کی عظمت کو جانتا ہوں، سننا۔ حضرت مالک اشتر نے کہا خدا کی قسم یہ قرآن تمہیں دھوکہ دینے کے لیے بلند کیا گیا ہے، اگر یہ قرآن کو سمجھتے ہوتے تو علی سے لڑنے کی بات ہے۔ حضرت مالک اشتر کا یہ تاریخی جملے، یہ ہے علی شناس۔ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ علی سے بہتر قرآن کو کون جانتا ہے، علی سے بہتر قرآن کا عالم کون ہے، علی سے بہتر قرآن کو نافذ کون کر سکتا ہے۔ تو اب آپ کے لیے اور میرے لیے کیا درس ہے اس میں؟ درس کیا ہے؟ کبھی ظاہر سے دھوکہ نہ کھانا۔ پیغام دے رہا ہوں علاقہ نواب صاحب میں، کبھی ظاہر سے دھوکہ نہ کھانا۔
قرآن تھے ظاہر پہ. اب پتہ ہے یہی جو خارجی بن گئے، خارجی بن گئے، رمضان میں جب مجالس ہوتی ہے نا 19 20 21 معذرت چاہتا، علماء جب آئیں، علماء آئیں، ان سے مطالبہ کیا کرو، انہیں کہا کرو خارجیت کے بارے میں بیان کریں، کیسے بنے، ان کا پس منظر کیا تھا، ان کے عقائد کیا تھے، کیوں بیان کریں. شہید مطہری کا تاریخی جملہ ہے، کہتے ہیں خارجی نام کا فرقہ اب نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں خارجی سوچ پھر بھی ہے، یہ کسی میں بھی سرایت کر سکتی ہے، کسی میں بھی. اب ایک جملہ اور کہتا ہوں چونکہ اس تناظر میں بات آ گئی، یہی جو خارجی بنے نا مولا علی کے مقابل آ گئے. پتہ کیا مطالبہ کرتے تھے؟ کہتے یا علی پہلے مولا کو بائی فورس مولا کے لشکر میں فساد ڈالا، الگ وجود بنایا اور کہا یا علی حکمیت، یعنی دونوں طرف سے منصب معین کیا جائے. مولا نے فرمایا عبداللہ ابن عباس، انہوں نے کہا نہیں، عبداللہ ابن عباس آپ کا رشتہ دار ہے فلاں، اب میں نام نہیں لیتا، ان کو بناؤ. علی نے فرمایا نہ بناؤ، عبداللہ کو بناؤ، چونکہ ادھر والا ہوشیار ہے جو اس کے لشکر سے آ رہا ہے، ان کا نام بھی نہیں لیتا. حالات واقعات ایسے ہیں، مجلس چونکہ یوٹیوب پر بھی جاتی ہے، اس لیے توجہ فرمانا جو بات کہہ رہا ہوں، لیکن تاریخ میں نام موجود ہے. میں تنقید نہیں کر رہا، توہین بھی نہیں کر رہا، لیکن ہے. علامہ مودودی کی خلافت و ملوکیت پڑھ لیں. خود علی سے مولا کائنات سے کہا کہ سلو کرو. جب مولا کی طرف سے بندہ جو معین کیا اسے بھی نہ مانا، اپنا بندہ معین کیا. جب وہ دھوکہ کھا گیا تو کہنے لگے یا علی نعوذ باللہ تو کافر ہو گیا، توبہ کر. مولا نے فرمایا توبہ تم کرو، میں کیوں کروں؟ چونکہ تم نے یہ قبول کی ہے حکمیت، میں نے تو نہیں کی، تو تم کرو. یہ ہے جہالت، ہٹ درمی کا نام ہے. پہلے مولا کو اب ایک الگ فرقہ بنایا. بس بھائی اس پہلو کا آخری جملہ، چونکہ یہ تاریخ کی حقیقت اور ہمارے لیے درس ہے. مولا کے سامنے آئے لشکر بنا اور پتہ ہے کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں. آج یہ جملہ لے جانا نہج البلاغہ سے. مولا نے دیکھا یا علی تیری عظمتوں پہ قربان، مولا نے قیامت تک کے لیے لاہ عمل دے دیا. نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت. تو یہ نعرہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس سے خوبصورت کیا نعرہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں. مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے ہیں کلمۃ حق یراد بہا باطل، جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے، جو نیت میں ہے وہ باطل ہے. بڑی مہربانی، سلامت رہو. ہاتھ جوڑ کے جملے کو نیگیٹو نہ لینا، لیکن کہہ رہا ہوں نوجوانوں صرف نعروں پہ نہ جایا کرو، نعرہ لگانے والے کی نیت پر بھی نظر رکھا کرو. میری بات پہنچی ہے؟ صرف نعروں سے دھوکہ نہ کھایا کرو، نعرہ لگانے والے کی نیت کیا ہے یہ بھی دیکھا کرو. تو مولا نے فرمایا اچھی باتیں کرنے والے کی اچھی باتوں کو مان کر اس کے پیچھے نہ چلنا جب تک تمہیں یہ نہ پتا چل جائے کہ اچھی باتوں سے لے جا کہاں رہا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجے پہ نظر رکھا، اس کے مراد کیا ہے، اس کے ذریعے کیا چاہتا ہے، تمہیں کہاں لے جانا چاہتا ہے. یہ ہے امامت، یہ ہے امام. امام یعنی جو میزان حق ہے. اب جملہ بخل نہ کروں، یہ جاتے جاتے آپ تک پہنچا دوں. میں نے عرض کیا، سرکار نے فرمایا یا اللہ حق کو ادھر پھر جدھر علی جائیں، یہ تھا معنی. میری بات نہیں پہنچی، کہہ دوں جملہ. قیامت تک کے لیے سرکار نے فرمایا خارجیت، ناصبیت، یزیدیت سے بچنا ہے تو نظر علی اور اولاد علی پہ رکھنا. ہائے 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 ہائے. فرمایا ان پہ نظر رکھنا، یہ تمہیں کبھی راہ حق سے نہیں ہٹنے دیں گے. تو اسی لیے تو میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، دو. ایک ہوتا ہے ترازو، ایک ہوتی ہے جنس. جنس کو تولتے ہو، ترازو کو نہیں. جنس کو تولتے ہو، ترازو کو نہیں. سرکار کے اس جملے کا یہی معنی، یا اللہ حق ادھر جائے جدھر علی جائیں. کیوں؟ فرمایا علی میزان بن جائے.
کس کی؟ حق کی، تاکہ قیامت تک جس کو بھی تولنا ہو علی سے تولے، علی کو کسی سے نہ تولے، سب کو علی سے تولے۔ ہاں وہ میزان ہے، وہ معیار ہے۔ علی اپنے دور کے معیار، حسین اپنے دور کا معیار۔ حسین معیار حق ہے، امام زمان معیار حق ہے، غیبت میں بھی ہے تو معیار حق راہ امام ہے۔ 11 اماموں کے فرامین ہیں، ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، خطبات ہیں، کردار ہے، سیرت ہے، اس پر چلنا ہے، وہی معیار حق ہے۔ اور حسین معیار حق تھا، اسی لیے حسین کے جو ساتھ آئے تھے نا، ان کی نظر حسین پہ تھی۔ جب میرے مولا حسین نے شب عاشور چراغ بجھایا تھا تو کہا تھا چلے جاؤ، ایک بھی گیا، ایک نہیں گیا۔ کیوں؟ چونکہ ان کی نظر میں معیار حق ہے حسین، معیار حق ہے حسین۔ شب جمعہ ہے، دل چاہتا ہے شب جمعہ کی اسی مناسبت، شب جمعہ کی بڑی قدر و منزلت ہے، خصوصاً اپنے والدین مرحومین کے لیے دعا کیا کریں۔ اگر آپ کے والدین، اگر کوئی بھی مرحوم ہے جس سے محبت ہے، اسے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ شب جمعہ دعائے امام زمان تلاوت کیا کریں، پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صبح دعائے ندوہ ہے۔ یہ امام سے قربت کی، یہ اللہ نے مناسبتیں جو رکھی ہیں ہماری سہولتوں کے لیے رکھی ہے۔ یہ شب قدر رکھ دی، شب عاشور رکھ دی، روز عاشور رکھ دیا۔ میں نے جملہ جلدی میں کہہ دیا، شب عاشور بھی ایک معنی میں اللہ کی عطا ہے، تاکہ قیامت تک حر بننے والوں کے لیے ایک شب ایسی ہو۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، دل چاہتا ہے دو باب الحوائج کا ایک ایک جملہ کا، اور دونوں کربلا کے باب الحوائج ہیں۔ کربلا میں 3 باب الحوائج ہیں روایات کے مطابق، 3۔ ایک میرے مولا حسین جن کا لقب باب الحوائج ہے، کربلا میں باب الحوائج۔ دوسرے قمر بنی ہاشم، ام البنین کا چاند، حضرت عباس ابن علی۔ تیسرے وہ جو سن میں سب سے چھوٹا ہے۔ آئے نا مولا حسین سے عرض کریں، مولا آپ نے اصغر کو باب الحوائج کہا، اکبر کو نہیں کہا، کہا تاکہ تمہیں پتا چل جائے اس گھر کا اصغر بھی اکبر ہے۔ علامہ نکن کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ کربلا میں، لو بھائی معرفت کا جملہ ہے، مصیبت میں معرفت کا جملہ، فضیلت کا جملہ۔ وہ فرماتے ہیں علامہ علی نقی نکن عظمت حضرت اصغر بتانے کے لیے، کہتے ہیں یہ جو کربلا کے شہداء کی ترتیب ہے، بچپن سے سن رہے اور ایسے ہی ہے تاریخوں میں، پہلے کربلا میں انصار گئے نا، اصحاب حسین، روز عاشور، حسین نے پہلے اصحاب کو بھیجا، پھر انصار، ایسا ہی ہے نا۔ حضرت علی اکبر اصحاب کے بعد ہیں، پھر حضرت علی اکبر کے بعد حضرت قاسم، اون و محمد، ایسے ترتیب ہے نا، میں درست کہہ رہا ہوں، ایسی ترتیب ہے۔ علامہ علی نقی نکن فرماتے ہیں یہ ترتیب، پہلے اصحاب، پھر انصار، پھر اپنے بیٹے بھائی بھیجے، اور کہتے ہیں کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ کیا حسین ابن علی اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ میرے ساتھ رہنا ہے، مصائب ہے میرے ساتھ رہنا ہے۔ کہتے ہیں کیا مولا حسین کو اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت؟ کہتے ہیں کون سوچ سکتا ہے مولا حسین کے بارے میں؟ تو کہتے ہیں پھر پہلے اصحاب کیوں بھیجے؟ سنیں گے علامہ نکن کا جملہ، فرماتے ہیں یہ سارے تھے پیاسے، جو شہید ہوتا تھا وہ نانا کے ہاتھ سے اور دادا کے، بابا کے ہاتھ سے جام کوثر نوش کرتا تھا۔ اللہ اکبر، بڑا معرفت کا بڑا پیارا جملہ ہے علامہ علی نقی نکن کا۔ فرماتے ہیں حسین اتنا کریم ہے، چاہتے ہیں یہ جو پیاسے ہیں نا، پہلے میرے مہمان جائیں پھر میرے اپنے جائیں، یعنی پہلے جام کوثر وہ نوش کریں جو آئے ہیں۔ کہتے ہیں ترتیب میں اس لیے پہلے اصحاب رکھ دیے، پھر انصار، ایک پہلو۔ دوسرا بتاؤں، وہ کہتے ہیں مولا حسین نے کربلا میں جس کا جتنا امتحان لینا تھا، اس کی شہادت کو اتنا اپنے قریب کر لیا، قریب کر لیا۔ سنیں گے جملہ، پہلا مصائب کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ ترتیب شہادت میں حضرت قمر بنی ہاشم
کہتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کمرے بنی ہاشم کو اکبر و قاسم و محمد کے بعد میں رکھنا، حضرت عباس کے بھائیوں کے بھی بعد رکھنا، حضرت قاسم کے بھائیوں کے بھی بعد میں رکھنا، کہتے ہیں سمجھ میں آتا ہے 32 سال کا اور علی کا لال ہے، شجاعت علی کے وارث ہیں، کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کہتے ہیں مولا حسین تو نے اصغر کو عباس کے بھی بعد رکھ دیا۔ یہ چھوٹا جملہ ہے، چلو ایک جملہ اہل علم دوستوں کے لیے اور اضافہ کرتا ہوں۔ افلاطون بہت بڑا مواحد اور مفکر تھا، بھئی بڑا پیارا جملہ ہے اس کا، اس سے کسی نے پوچھا شریف انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہے؟ اس نے کہا جب شریف کو کمینے سے سوال کرنا پڑے، اجرکم من اللہ، جب شریف کو کمینے سے سوال کرنا پڑے۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، حسین سے بڑا شریف کوئی نہیں، اور حسین کے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا اصغر ہے۔ نہیں توجہ فرمانا، کبھی آپ نے سوچا کتنا مشکل مرحلہ تھا میرے مولا حسین کے لیے کہ ہاتھوں پہ اصغر ہے، اور بلا تشبیہ یوں اصغر کو بلند کیا۔ ایک عالم دین بڑا پیارا جملہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں ادھر ہاتھوں پہ بلند کیا، ادھر حسین نے مخاطب کیا، کہنے لگے اصغر، اپنے جملوں میں کہہ رہا ہوں، اصغر تیرا میری گواہی دینے کا وقت آ گیا، یہی کہوں نا، تیرا میری گواہی دینے کا وقت آ گیا۔ تو اب اصغر نے حسین کی بے گناہی کی گواہی دی اور اپنی زبان خشک لبوں پہ۔ اب جملہ سنیں گے، کہتے ہیں ملعون نے جو تیر مارا۔ اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، یار آپ بھی بتاؤ جن کی اولادیں ہیں، میری بات کی گواہی دو گے، 6 ماہ کے بچے کو پانی ظرف سے نہیں پلایا جاتا، کبھی برتن سے نہیں پلایا جاتا۔ یہ دیکھ لینا گھر میں ہماری خواتین صرف 2 انگلیاں ڈبوتی ہیں، بچے کے لبوں پہ رکھتی ہیں، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اور شیعہ سنی بھائیوں، حسین نے اتنا پانی مانگا تھا، مانگا پانی ملا تیر۔ میں یہ جملے نہیں پڑھا کرتا تھا، لیکن کتابوں میں پڑھے تو یقین ہو گیا، خدا کی قسم جو تیر اصغر کو مارا گیا، تیر کا وزن زیادہ تھا، صغیر کا وزن کم تھا۔ ایک جملہ اور میں نے شہادت نہیں پڑھنی، اور کہتے ہیں تیر مارنے والے کے دل میں اتنا کینہ اور بغض تھا، زہرا کی اولاد کا، اتنے زور سے تیر مارا کہ من الاذن الی الاذن، گلے کو چیرتا ہوا چھیدتا ہوا دوسرے کان سے نکل گیا۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جس کے لیے یہ ساری زحمت کی۔ جانتے ہو میرے مولا حسین کی کیا حالت تھی؟ کہتے ہیں کہ حسین کے ہاتھوں پہ اصغر تڑپا۔ اب شاعر کہتا ہے عربی میں، جس کا ترجمہ کر رہا ہوں، شاعر کہتا ہے حسین کے ہاتھوں پہ اصغر نے پتہ ہے جان کیسے دی؟ شاعر کہتا ہے ایسے ہی دی جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو۔ تو مچھلی کی چند حالتیں ہوتی ہیں، جب نکالو اور نکال کے خشک جگہ پہ رکھو تو ایک دفعہ تڑپتی ہے، پھر بھڑکتی ہے، پھر اپنا منہ کھول کر آہستہ آہستہ بند کر لیتی ہے۔ کہتے ہیں بس حسین کے ہاتھوں پہ ایک دفعہ تیر لگنے کے بعد اصغر تڑپے، اور پھر حسین کو دیکھا، چھوٹے سے صغیر نے اپنی آنکھیں بند کرنا شروع کی، شاید بابا سے کہا ہو بابا راضی ہو، اجرکم من اللہ۔ عزادارو ایک جملے کا اضافہ کر دوں، ایک جملے کا اضافہ، میں جانتا ہوں مصائب جتنا ہونا چاہیے تھا ہو گیا، شب جمعہ ہے، آؤ دعائیں بھی کرتے ہو، ساری دعائیں کر لو، باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو تیر چلا تھا نا، چلا کربلا میں اور اثر رہا مدینے تک، مدینے تک اثر رہا، اور یہ روایت ایسے ہی نہیں پڑھ رہا، دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، منحال
ہمارے آل محمد کا محب اور چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ان سے روایات بھی ہیں، کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد میں کوفے سے مدینے آیا، جیسے امام کی خدمت میں پہنچا سلام کیا، امام نے پہلا سوال کیا چوتھے امام نے، کہنے لگے منہال کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کوفے کی خبر کیا ہے؟ کہا مختار آپ کے بابا کے قاتلوں کو فنار کر رہا ہے، یہ کہنا تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ امام نے سوال کیا، مجھے بتا ہرملہ مارا گیا؟ ہرملہ مارا گیا؟ اب منہال کہتا ہے میں نے عرض کی کہ یبن رسول اللہ، میرے امام، آپ نے شمر کا نہیں پوچھا، عمر سعد کا نہیں پوچھا، ابن زیاد کا نہیں پوچھا، خولی کا نہیں پوچھا، مولا آپ نے ہرملہ کا کیوں پوچھا؟ سنو گے؟ میرے چوتھے امام کی چیخ بلند ہو گئی، کہنے لگے منہال کربلا میں چلنے والا تیر یہ اصغر کی گردن پہ نہیں لگا، یہ میری ماں کے کلیجے میں لگا ہے۔ ایک جملے کا اضافہ وعدہ کیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، ایک جملے کا اضافہ کرنے دو۔ ایک باب الحوائج اصغر ہے اور ایک باب الحوائج عباس ہے۔ ایک جملہ حضرت عباس کا اپنی طرف سے یہ بھی نہیں کہتا، ہمارے بہت بڑے عالم آیت اللہ سید ابو القاسم موسوی خوئی کہتے ہیں نجف سے کربلا زیارت حسین کو آئے، لوگوں کو پتا چلا، لوگ استقبال کو آ گئے۔ جب بین الحرمین پہنچے نا، بین الحرمین حسین ابن علی اور حضرت عباس کے حرم کے درمیان، تو چل پڑے روضہ عباس کی طرف۔ شاگرد نے پوچھا، وہ امام ہیں، معصوم ہیں، حضرت عباس کا جتنا بھی مقام ہو، حسین کے سامنے تو وہ کہتے تھے میں غلام ہوں۔ کہنے لگے تو بھی سچ کہہ رہا ہے، لیکن میں اپنے استاد کے ایک اس وصیت پہ عمل کر رہا ہوں جو انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے کی۔ کہا ہمیں بھی بتائیں۔ کہنے لگے میرے استاد سید علی قاضی نے مجھے کہا تھا، میری یہ نصیحت بھی ہے وصیت بھی ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ جب بھی کربلا آؤ اور اگر چاہتے ہو نا حسین سے اپنی کوئی مراد پوری کرواؤ، تو کہا اگر حسین تک پہنچنا ہے تو جیسے رسول تک پہنچنے کا در علی ہے، ویسے حسین تک پہنچنے کا در عباس ہے۔ ایک دفعہ روضہ عباس پہ گئے، اب لوگوں کا جمع غفیر ہے، ایک دفعہ زری کے سامنے کھڑے ہو گئے، 3 سلام کیے۔ ایک عالم بزرگ نے جن کے 10 لاکھ مقلد تھے، کہتے ہیں پتہ ہے کیا سلام کیا؟ ایک دفعہ زری پہ نظر کی اور 3 سلام کیے۔ پہلا سلام کیا تھا؟ السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی، اے حسین کا زور کمار، میرا آپ پر سلام۔ دوسرا سلام کرنا تھا کہ ایک کو حرام بپا ہو گیا۔ کیا سلام تھا؟ امامہ اتارا اور روتے روتے کہا السلام علیکہ حجاب زینب، اے زینب کے پردے، میرا آپ پر سلام۔ تیسرا سلام کرنا تھا، پھر کسی کی آواز نہ آئی، پتہ ہے کیا سلام کیا؟ السلام علیکہ یا سقائے سکینہ، اے سکینہ کی پیار، میرا آپ پر سلام۔ اسی لیے میرا مولا حسین جب پہنچے تھے اور عباس کا سر اٹھا کر اپنے زانو پہ رکھا تھا، ایک جملہ سن لو، بخل نہیں کر رہا، جب رکھا تھا نا میرے مولا حسین نے کہا تھا، میرے مولا عباس نے کہا تھا مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، میری دوسری آنکھ میں سر کا خون ہے، مولا بازو سلامت ہوتے تو زحمت نہ دیتا، ایک دفعہ میری آنکھ کو صاف کرو۔ جب صاف کیا تو دیکھا چہرہ حسین کو، بس آخری جملہ پتہ ہے کیا کہا؟ عباس نے کہا مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا سر آپ کے زانو پر ہے۔ علامہ نجم الحسن قراروی کا جملہ، میرا سر آپ کے زانو پہ ہے۔ ہاں عباس آپ کا سر میرے زانو پہ ہے، سنیں گے؟ عباس کی وفا کا پرچم لہرانے والوں، عباس نے کہا مولا ایک غلام کی درخواست ہے،
کہو حکم کرو، تو میرا بھائی ہے، ساری زندگی عرض کیا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولا زحمت نہ ہو تو میرا سر اٹھا کے خاک پہ رکھ دو، خاک کربلا پہ رکھ دو۔ عباس میرے زانو پہ سر رکھنے میں کوئی زحمت ہے؟ سنیں گے جواب؟ عباس نے کہا مولا کوئی زحمت نہیں۔ پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ اب جواب دیا، مولا مجھے حیا آتی ہے۔ کس سے؟ کہا ماں سے۔ کیا حیا آتی ہے؟ مولا غلام گرا ہے تو سر آقا نے اٹھا لیا ہے، مولا تھوڑی دیر بعد آقا گرے گا تو سر کون اٹھائے گا؟ شاید آواز آئی ہو، عباس گھبرا نہیں، میں جنت البقیع چھوڑ گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ خدایا شب جمعہ کے صدقے میں، خدایا باب الحوائج کے صدقے میں ہماری ان عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہماری تمام حوائج شرعیہ اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ خدایا ان مجالس کے صدقے میں ہمارے مرحومین زیدی برادران کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار قلب یوسف زہرا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں فرما۔ پروردگار یہاں پر ان ہستیوں کی ولایت و اطاعت اور محبت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے بہرور فرما۔ پروردگار ولایت اور عزاداری کی جو نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما بحق محمد۔